السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ وقال جل وعلا في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 14ویں ملاقات میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہماری گفتگو پچھلی ملاقات میں یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرف سے سپورٹ مل گیا اور اسلام کو مضبوطی مل گئی، اسلام کو طاقت مل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہو جانے کی بنا پر پچھلے کچھ دنوں میں مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگے، 4 بڑے بڑے جھٹکے انہیں محسوس کرنے پڑے، اور وہ یہ: حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور کفار مکہ نے ایک آفر کیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آفر آپ نے ٹھکرا دیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہو گیا، کمر بستہ ہو گیا، سوائے ابو لہب کے۔ اب یہ 4 بڑے بڑے دھچکے جب لگ گئے اور مشرکین مکہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب اس طریقے سے ہماری سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی، یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف طرح کی ترکیبیں، سازشیں جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، ان 4 بڑے بڑے جھٹکوں کی وجہ سے اب وہ ترکیبیں، وہ سازشیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ تو اب ان لوگوں نے کوئی اور تدبیر سوچی، کوئی اور پلاننگ اختیار کرنا شروع کیا، اور ان کے من میں ایک بہت ہی خطرناک پلان بن گیا اور وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جو اب تک کی تمام تر سنگینیوں میں، تمام تر مظالم میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور سب سے صبر آزما حالات تھے، جو اب مسلمانوں کو آگے چل کر ان کی طرف سے آنے والے ظلم و ستم کی وجہ سے برداشت کرنا تھا۔ چنانچہ ظلم و ستم کا پیمان، ظلم و ستم کے کام پر تمام لوگوں نے حامی بھر لی، پورا کفار مکہ، مشرکین مکہ۔ تفصیل یہ ہے کہ یہ تجویز پاس ہوئی کہ اور کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ چنانچہ تمام لوگ وادی محصب میں خیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے، اور آپس میں تمام کفار مکہ نے بنو ہاشم اور بنو مطلب یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ تجویز پاس ہو گئی، یہ عہد و پیمان تمام لوگوں نے کر لیا کہ ہم تمام لوگ اس عہد پر اور اس پیمان پر جمع ہیں اور یہ ایگریمنٹ ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تصور کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے خاندان کے، مسلمانوں کے خلاف یہ زبردست پلاننگ ان لوگوں نے جو ہے وہ اختیار کر لی، بنا لی، اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی، جو بائیکاٹ تھا یعنی الگ تھلگ کر دیا جائے، کوئی میل جول نہ رکھا جائے، تو اس کے دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی
کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی مروت برتیں گے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ چنانچہ یہ دستاویز لکھا کس نے؟ علماء کے درمیان، سیرت نگاروں کے درمیان اختلاف ہے، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، لیکن بہرحال جس کسی نے بھی لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بددعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یعنی کام کے لائق نہیں رہ گیا۔ بہرحال یہ عہد و پیمانہ جو ہے وہ تیار کیا گیا اور یہ دستاویز وہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کو چھوڑ کر پورا بنی ہاشم، پورا جو ہے یہ بنی مطلب، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا خاندان اور اس کے سارے افراد، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں، جو کوئی بھی اس خاندان کا حصہ تھا، وہ تمام لوگ شعب ابی طالب میں محبوس ہو گئے۔ ایک گھاٹی تھی ابو طالب کے نام سے، اس گھاٹی میں جا کر محبوس ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو مقید کر لیا۔ اور یہ واقعہ کب ہوا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کے 7ویں سال اور اس کی ابتدا میں، یعنی محرم کے مہینے کے اندر اور اس کی چاند رات کو، جیسا کہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ اس واقعے کو 3 سال گزرے۔ اس بیچ میں جو اذیتیں، جو پریشانیاں، جو تکالیف اور جو مختلف طرح کی مصیبتیں ان لوگوں کو برداشت کرنا پڑا ہوگا، وہ ہم اور آپ صرف تصور کر سکتے ہیں۔ کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے یہ ساری اذیتیں برداشت کی ہوں گی۔ 3 سال تک اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت تکلیف دہ ہو گئے، سنگین ہو گئے، گلے اور تمام کھانے پینے کی چیزیں اس کی آمد بند ہو گئی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیسے کھانے پینے کے لیے مسلمانوں کو یا شعب ابی طالب میں محبوس لوگوں کو مل سکتی تھی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا جو بھی سامان خرید و فروخت کے لیے آتا تھا اسے تمام مشرکین آگے بڑھ کر خرید لیا کرتے تھے۔ اس لیے جو یہاں پر جو لوگ مقید تھے، قید میں تھے، ان کی حالت بہت زیادہ پتلی ہو گئی، انہیں پتے کھانے پڑے، انہیں چمڑے کھانے پڑے، یہاں تک کہ فاقہ کشی کرنی پڑی۔ اور یہ حال تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر سنائی دیا کرتی تھیں۔ یہ تکلیف، یہ پریشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود کہتے ہیں ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچتی تھی، کبھی کسی ذریعے سے، کبھی کسی ذریعے سے، اور وہ بھی چپکے سے، یعنی چھپا کر کوئی پہنچا دیتا تھا تو پہنچا دیتا تھا۔ اور یہ لوگ حرمت والے مہینوں میں ہی، یعنی رجب اور اسی طریقے سے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے میں ہی نکلا کرتے تھے، بقیہ ایام اپنے گھاٹی کے اندر ہی رہا کرتے تھے۔ اور وہ اگر کسی قافلے سے کوئی سامان خریدنا چاہتے تھے، کوئی سامان انہیں خریدنے کے لیے مل بھی جاتا تھا، تو وہ کفار مکہ کی نظر پڑتی تھی تو وہ اتنا زیادہ اس سامان کی قیمت لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ اس کو خریدنے کی طاقت و قوت نہیں رکھا کرتے تھے۔ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، وہ چپکے سے لے جا کر اپنی پھوپھی کے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور گیہوں وغیرہ بھجوا دیا کرتے تھے۔ ایک بار ابو جہل کی نظر پڑ گئی، راستے میں مل گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، وہ روکنے لگا کہ غلہ مت لے جاؤ، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور پھر اس کے بعد حکیم بن حزام نے وہ کھانے پینے کی چیزیں اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھجوا دیا۔ اس کے بعد ادھر کیا ہو رہا تھا؟ ابو طالب مکمل طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے، برابر ان کی نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ اس لیے رات کو جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ جاؤ تم اپنے بستر پر رہو، جاؤ تم اپنے بستر پر رہو۔ یہ مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے چپکے سے ہمارے درمیان آ گیا ہے تو وہ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ہیں، لیکن جب رات ہو جاتی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ سے اٹھا دیتے اور ان کی جگہ پر کسی اور لڑکے کو، اپنے خاندان میں سے کسی اور نوجوان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیا کرتے تھے اور اس کی جگہ پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم جاؤ اس کے بستر پر سو جاؤ۔ لیکن اس قید کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر دوسرے مسلمان، خاص طور سے حج کے ایام میں
हज के दिनों में जाते थे, निकलते थे, हाजियों से मुलाकात करते थे, दीन की बातें बताते थे। लेकिन यहाँ पर भी वही रवैया अबू लहब ने इख्तियार कर रखा था जो इससे पहले बयान किया गया कि अबू लहब जहां भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता वहां पहुंच जाता और लोगों से कहता कि ये झूठा है, ये गलत बात बोलता है, ये झूठ बात बोलता है, लिहाजा तुम लोग इसकी बात ना मानो। 3 साल गुजर गए इन हालात को, मुसीबत के इन अय्याम को, तकालीफ के इन औकात को। 3 साल की लंबी मुद्दत गुजरी, 36 महीने गुजर गए। हम सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं कि किन हालात से उन तमाम लोगों को गुजरना पड़ा होगा, लेकिन आगे मजीद क्या हुआ ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। 3 साल पूरे हो गए, मुहर्रम सन 10 नबूवत का महीना आया और उस महीने में ये सहीफ़ा जो था, ये एग्रीमेंट जिस पर लिखा हुआ था, वो चाक किया जाता है और इस जालिमाना अहदो पैमान का खात्मा होता है। ये इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह क्या थी? क्यों सहीफा चाक किया गया? 3 साल के बाद ये अहदो पैमान क्यों खत्म हो गया? इसकी वजह ये थी कि शुरू ही से बहुत सारे लोग मुशरिकीन में से ही इसके खिलाफ थे। कुछ लोग राजी थे तो कुछ लोग नाराज थे, लेकिन चूंकि सारे लोग, कम्युनिटी, पूरी अक्सरियत जब एक तरफ है तो इनके बोलने का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए इन लोगों ने जो है कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में जब इतने अय्याम, इतना महीना और इतने साल गुजर गए तो फिर आवाज उठाने वालों ने आवाज उठाई और सहीफा चाक किए जाने का असल मुहर्रिक और असल जो शख्स जिम्मेदार है जिसने ये भला काम किया, वो कबीले बनु आमिर बिन लुए का एक इंसान हिशाम बिन अम्र का था। ये रात की तारीकी में चुपके शेब अबी तालिब के अंदर गल्ला भेज कर बनु हाशिम की मदद भी किया करता था। ये एक मर्तबा ज़ुहैर बिन अबी उमैया मखजूमी के पास गया। ये ज़ुहैर कौन है? ज़ुहैर की माँ आतिका जो है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और अबू तालिब की बहन है, अबू तालिब की बहन है। तो ये शख्स पहुंचा ज़ुहैर बिन अबी उमैया के पास, यानी हिशाम बिन अम्र पहुंचा और कहने लगा, ज़ुहैर क्या तुम्हें ये गवारा है कि तुम तो यहाँ पर खाओ, ऐश करो और सारी चीज़ें मौज मस्ती के साथ करो और तुम्हारे मामू का वो हाल है जिसे तुम जानते हो? ज़ुहैर ने कहा, अफसोस, मैं तने तनहा क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं इस सहीफे को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। तो हिशाम कहता है कि अच्छा, तो एक आदमी और मौजूद है। पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। ज़ुहैर ने कहा, तो चलो अच्छा, आप कोई तीसरा आदमी तलाश करते हैं। चुनांचा ये दोनों लोग मुतइम बिन अदी के पास पहुंचे। मुतइम बिन अदी के पास पहुंचे और मुतइम बिन अदी को बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जो उसका नाता था, जो उसका ताल्लुक़ था, वो सारी चीज़ें याद दिलाई और ये भी याद दिलाया कि किस तरीके से बनु हाशिम पर, बनु मुत्तलिब पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। चुनांचा उसे क्लिक हुआ, उसे ख्याल आया कि वाकई ये जुल्म व सितम है। मुतइम कहने लगा कि मैं तने तनहा क्या कर सकता हूँ। हिशाम ने कहा, एक आदमी और है। कहा, वो कौन है? तो हिशाम ने कहा, मैं हूं। मुतइम ने कहा कि चलो फिर तीसरा तलाश करें। तो उसने कहा, हिशाम कहता है कि तीसरा आदमी भी मिल चुका है। कहा, वो कौन है? कहा, ज़ुहैर बिन अबी उमैया है। तो मुतइम कहता है, चलो अच्छा, अब चौथा आदमी तलाश करते हैं। अब ये तीनों लोग अबुल बुख्तरी के पास पहुंचे। वो भी बज़ाहिर बहुत अच्छा और नेक इंसान था और उससे भी इसी तरीके से गुफ्तगू की जैसे मुतइम बिन अदी से की थी। उसने कहा, भला इस काम की कोई तायीद करने वाला, यानी इतना बड़ा काम कोई है जो ये काम करने के लिए तैयार है? तो हिशाम ने कहा, हाँ। पूछा, कौन? कहा, ज़ुहैर बिन अबी उमैया, मुतइम बिन अदी और मैं। उसने कहा, तो चलो अच्छा ठीक है, मैं भी आपके साथ आता हूं। चलो 5वां आदमी तलाश करो। 5वां आदमी तलाश किया गया और इसके लिए हिशाम जो है वो ज़मआ बिन असवद बिन मुत्तलिब बिन असद के पास गया और उससे गुफ्तगू करते हुए बनु हाशिम की क़राबत, रिश्तेदारी और उनके हुकूक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे बुला रहे हो इससे कोई और भी मुत्तफिक है? हिशाम ने इस बात में जवाब दिया और सबके नाम बतलाए। उसके बाद इन लोगों ने हुजून के पास जमा होकर आपस में यह अहदो पैमान किया कि सहीफा चाक करना है। ज़ुहैर ने कहा कि आगाज स्टार्ट मैं करूंगा, यानी सबसे पहले मैं ही इसके ताल्लुक से लोगों के सामने जुबान खोलूंगा। सुबह हुई, दूसरे दिन की सुबह नमूदार हुई, सूरज निकला और तो सब लोग हस्बे मामूल अपनी अपनी महफिलों में पहुंचे। ज़ुहैर भी एक जोड़ा, एक लिबास पहनकर पहुंचा। पहले बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए, यानी तवाफ किया। फिर लोगों से मुखातब होकर बोला, मक्के वालों, क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनु हाशिम तबाहो बर्बाद हो?
نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے خریدا جائے، اللہ کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ابو جہل کہتا ہے مسجد حرام کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، بولا تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا، کون ہے، کس کی اتنی جرأت اور ہمت ہے کہ وہ پھاڑ سکتا ہے؟ اس پر زمعہ بن اسود نے کہا کہ اللہ کی قسم تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے۔ اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی، انہوں نے بھی اپنی بات جوڑی اور کہنے لگے زمعہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے بھی کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے، ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے سامنے براءت کا اظہار کرتے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر ہشام بن عمرو نے اسی طرح کی بات کہی، گویا کہ ان پانچوں لوگوں نے زہیر بن ابی امیہ، ابو البختری، مطعم بن عدی اور اسی طریقے سے زمعہ بن اسود اور ہشام بن عمرو، ان پانچوں نے اپنی اپنی بات رکھی۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ یہ سارا معاملہ، یہ پلاننگ رات میں طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے۔ اچھا، اس دوران ادھر دوسری طرف ایک اور معاملہ انجام پایا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ اس دوران ابو طالب بھی خانہ کعبہ کے حرم کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں، یہ ایگریمنٹ جو لکھا گیا تھا جو خانہ کعبہ کی دیوار سے لٹکا ہوا تھا، اس کے بارے میں خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے مسلط کر دیے ہیں، کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر یعنی نام باقی چھوڑا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے خانہ کعبہ میں حرم میں یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ خبر دی ہے، اور کہا کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس سے رک جانا ہوگا۔ جب قریش کو یہ بتلایا گیا تو انہوں نے کہا آپ تو انصاف کی بات کر رہے ہیں، چلے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، بھتیجا آپ کا کتنی صحیح بات کر رہا ہے۔ ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جو ختم ہو چکی تھی تو مطعم بن عدی وہ صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے، یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا ہے، باقی پورا صحیفہ، پورا عہد و پیمان یہ کیڑوں نے کھا لیا ہے، کھا کر ختم کر دیا ہے۔ یہ معاملہ سارے لوگوں نے دیکھا، مشرکین مکہ نے دیکھا، ان کی نگاہوں نے دیکھا، کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد صحیفہ چاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام آپ کے خاندان کے لوگ شعب ابی طالب سے اس قید سے باہر نکل آئے، اور مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ اگر یہ کوئی ہماری نشانی دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، تب بھی منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، چلتا پھرتا جادو ہے، اس سے ہم جو ہے باز نہیں آنے والے ہیں۔ چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں مزید آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک معجزہ تھا۔ 3 سال کے بعد شعب ابی طالب سے رہائی ملی، اور رہائی جب ملی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا پورا خاندان اس گھاٹی سے، اس قید سے باہر نکل آیا۔ اب جب باہر نکل آئے تمام لوگ اور پورا معاملہ پھر سے زندگی کی رفتار جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، سارا معاملہ چلتا چلا جا رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مشرکین نے اگرچہ بائیکاٹ ختم کر دیا تھا، لیکن وہ بھی ابھی پہلے کی طرح دباؤ ڈالنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور ابو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی دیرینہ روایت کے مطابق پوری تندہی کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ بھتیجے کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن شعب ابی طالب میں اس قید میں 3 سال رہ کر
ان کے اعصاب کمزور ہو گئے، ان کی طاقت جو ہے کمزور ہونے لگی، اور تقریباً یہ ہے کہ وہ 80 سال کی عمر بھی ہو چکی تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ساتھ کب تک دیتے، وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے چند مہینے بعد ہی، چند مہینے گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آ پکڑا۔ اس موقع پر مشرکین نے یہ سوچا کہ اگر اسی حال میں ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے بھتیجے پر کوئی زیادتی کی، کسی طرح کا کوئی معاملہ کیا، تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی، اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی چل کر ان کے بھتیجے کے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معاملہ طے کر لینا چاہیے کہ کیا کہتے ہو اور کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اس سلسلے میں وہ بعض ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے جس پر اب تک راضی نہ تھے۔ چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ابو طالب کے پاس آنے والا یہ ان کا آخری وفد اور آخری قافلہ تھا۔ چنانچہ ابو طالب جب بیمار پڑ گئے اور قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت بدلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر طرف پھیل رہا ہے، قریش کے تقریباً ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، وہ اپنے بھتیجے کے تعلق سے ہمیں کسی بات کا پابند کر دیں، اور ہم سے بھی ان کے متعلق جو ہے وہ عہد لے لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور انہیں کیا کرنا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد یعنی ابو طالب کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات ہونے لگی اور تمام لوگ پہنچے، قریش کا یہ وفد پہنچا، تقریباً 25 افراد تھے، اور اس میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب، اور تمام بڑے بڑے جو سردار تھے جن کی مکمل تعداد 25 تک پہنچتی ہے، وہ تمام لوگ ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عہد و پیمان لے لیں، اور ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں، یعنی وہ ہم سے الگ رہیں، ہم ان سے الگ رہیں، اور وہ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ تشریف لائے تو کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، تمہارے ہی لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عہد و پیمان ہو جائے، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے، کچھ تھوڑا تم ڈھیلے پڑ جاؤ، کچھ یہ ڈھیلے پڑ جائیں۔ پھر ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہ کرے، یعنی سب اپنا اپنا کام کرتے رہے، کوئی کسی کو روکے ٹوکے نہیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بعض روایتوں میں کہ ابو طالب سے کہا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں کہ جس کو تم لوگ اگر کہہ لو تو عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے، تو کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہوگی، تمہارا کیا جواب ہوگا؟ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ لوگ اگر قائل ہو جائیں، تم سب اگر قائل ہو جاؤ تو عرب جو ہے یہ ان کا فرما بردار بن جائے گا، پورا عرب ان کا ہو جائے گا اور عجم پر بھی ان کی بادشاہت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر ان کے سامنے رکھا تو ان لوگوں نے کہا، ایک بات ماننے سے اگر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو ہم تو 10 بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہی جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ دو۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھ پیٹ کر اور تالیاں بجا کر کہا کہ محمد، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا کو ہم مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے کیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو سارے معبودوں کو ایک کہنے کی بات کرتا ہے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے، اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، لہٰذا چلو آؤ اپنے آبا و اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے۔ اس طریقے سے اس آفر کا بھی کوئی نتیجہ مشرکین مکہ کو نہیں ملا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو طالب برابر بیمار ہیں،
کمزوری کی حالت میں ہیں، کمزوری کی کیفیات سے گزر رہے ہیں اور دن بدن کمزوری آتی چلی جا رہی ہے۔ ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا، بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 10ویں نبوت میں، یعنی نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں، اور بعض نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں۔ بہرحال نبوت کے 10ویں سال چچا ابو طالب کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات شعب ابی طالب کی محصوری کے خاتمے کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ہوئی، اور بعض دوسرے لوگ دوسری طرح کی بات بیان کرتے ہیں۔ لیکن وفات سے پہلے ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آیا جو ابو طالب کے موقف کو واضح کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت مسیب سے مروی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا اور دیگر دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، ایک کلمہ کہہ لیجئے، میں اس ایک کلمے کو بنیاد بنا کر آپ کے تعلق سے اللہ کے سامنے سفارش کروں گا، اللہ کے سامنے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب اترغب عن ملت ابیک عبد المطلب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے، ابو طالب سے یہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ برابر بات کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی وہ یہ تھی، هو علی ملت عبد المطلب، یہ کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کسی نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى، گرچہ وہ مشرک انسان ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے اور شرک کا انجام پتہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کسی نبی، کسی ایمان والے کے لیے استغفار کرنے کی گنجائش اور اجازت موجود نہیں ہے۔ اور پھر جہاں تک رہی بات ابو طالب کے تعلق سے کہ انہیں ہدایت نہیں ملی، اللہ رب العزت نے مقدر میں نہیں لکھا تھا، اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف راستہ دکھانا ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اس طریقے سے ابو طالب کا انتقال ہوا، لیکن اس 10 سال کے اندر ابو طالب نے جو سپورٹ، جو حمایت، جو محبت، جو پیار، جو الفت اور جو تمام تر مدد اور ہیلپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ اور کوئی دوسرا نہیں دے سکا، وہ اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ہر قدم پر جب آفر لے کر آئے اور مختلف طرح کے آفر لے کر آئے کفار مکہ، مشرکین مکہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ابو طالب نے، گرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن مکمل طور سے اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، بھتیجے کی مدد کی اور کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر کہا تھا، بھتیجے جاؤ تم اپنا کام کرو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے یہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ کیوں نہ چلے آئیں لیکن تمہارا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابو طالب نے دین کی اتنی خدمت کی، کیا ملے گا انہیں کیا ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے اس قسم کا سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک اوپری جگہ پر ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے والے حصے میں ہوتے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ آپ کے چچا کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا جائے گی اور انہیں جہنم کی ایک کم گہری جگہ میں رکھا جائے گا کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچے گی، یعنی ان کا پورا جسم آگ میں
نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرنے والے، آپ کا ساتھ دینے والے، اور قدم قدم پر آپ کو تسلیاں اور دلاسے دینے والے، اور آپ کی خاطر قید کی زندگی گزارنے والے چچا ابو طالب کا سن 10 نبوت میں، نبوت کے 10ویں سال میں، رجب کے مہینے میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد یہ بڑا حادثہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، حد درجہ تکلیف ہوئی، آپ کو یہ مصیبت برداشت کرنا پڑا، لیکن ابھی چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک اور بڑی مصیبت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قید میں لے لیا۔ اور وہ بڑی مصیبت یہ تھی کہ آپ کی پیاری، چہیتی، غمگسار اور آپ کی مشکلات میں آپ کا قدم قدم پر ساتھ دینے والی پیاری اور چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ کے بعد، اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ صرف 3 دن کے بعد، ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تقریباً 25 سال تک رہیں، اور اس 25 سال کے عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت سے پہلے کی زندگی بھی گزارا، نبوت کے بعد کی زندگی بھی گزارا، اور ایک مکمل باکمال خاتون بن کر سامنے آئی۔ جب پہلی وحی آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کا کردار کھل کر سامنے آیا کہ کس طریقے سے ایک بیوی مشکل اور پریشانی کے وقت اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کر کے دکھایا۔ باقیہ باتیں انشاءاللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے جب ساری خواتین کا، ساری ازواج مطہرات کا، امہات المؤمنین کا بالکل اخیر میں انشاءاللہ جب تذکرہ ہوگا تو ہم مختلف باتیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ سال یعنی سن 10 نبوت کا 10واں سال، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی مشکلات والا لے کر آیا۔ جہاں یہ سال شروع ہوا تو شیب ابی طالب کی قید سے نجات ملی، وہیں یہ سال جب آگے بڑھا تو آگے چل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو یہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، چچا رحلت فرما گئے، اور دوسرے یہ کہ آپ کی چہیتی اور غمگسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئیں۔ یہ دونوں المناک اور اذیتناک حادثے چند دنوں کے دوران پیش آئے، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و الم، تکلیف اور پریشانی کے احساسات جو ہے بھر گئے، اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا جو ہے وہ پھر ایک سیلاب سا آنے لگا کہ پھر سے لوگ ستانے لگے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، سپورٹر جو تھا، ساتھ دینے والا جو تھا، جو آپ کی مکمل حمایت کرنے والا تھا، وہ چلا گیا، تو اب دشمنوں کو بھی موقع ہاتھ لگ گیا، وہ پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت، ان کی ہمت و جرأت اور بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں دینے لگے۔ اس کیفیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و الم میں مزید اضافہ کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی۔ آپ طائف شہر گئے، آپ طائف گئے، اور طائف والوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، دین کی دعوت رکھی، اللہ کی طرف بلایا، معبودوں کو، جو جھوٹے معبود ہیں ان کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو انہوں نے کوئی قبول نہیں کیا، نہ کوئی پناہ ملی، نہ کسی طرح کا کوئی ساتھ ملا، بلکہ الٹا انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور ایسی بدسلوکی کی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے ویسی بدسلوکی آپ کے ساتھ نہیں کی تھی۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معاملہ تفصیل انشاءاللہ پھر آگے آئے گی کہ طائف کے میدان میں یا طائف کے علاقے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طریقے کی ساری چیزیں انجام پا رہی تھیں۔ اسی سال یعنی سن 10 نبوت میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے کچھ روز کے بعد شوال سن 10 نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ ابتدائی دور میں، بالکل ابتدا میں مسلمان ہو گئی تھی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
دین کی دعوت کا کام شروع کیا تھا، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی، یعنی گویا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے بھی گئی تھی۔ جب دوبارہ کچھ مسلمان گئے تھے، 82 مرد اور 18 عورتیں، تو یہ بھی وہاں پر گئی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، یعنی پہلے شوہر، ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، وہ بھی قدیم الاسلام تھے، یعنی اسلام لائے تھے، اور حضرت سودا نے انہی کی رفاقت میں ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، لیکن وہ حبشہ ہی میں، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر، یعنی بعض روایتوں کے مطابق ان کے شوہر حبشہ میں، یا بعض روایتوں کے مطابق مکہ کے اندر جب واپس آئے تو ان کا یہاں پر انتقال ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا، اور پھر شادی ہو گئی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر بات آئے گی۔ تو یہ سن 10 نبوت تک کی باتیں تھیں جو آج کی اس ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، کہ کس طریقے سے یہ سارے حالات، یہ ساری چیزیں ظہور پذیر ہو رہی تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے یہ سارے معاملات انجام پائے، اور 3 سال تک مکمل ایک گھاٹی میں قید میں رہ کر آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے خاندان کے لوگوں کو گزارنا پڑا۔ وہ اذیت، وہ تکلیف، وہ مراحل کہ پتے کھانے پڑے، چمڑے کھانے پڑے، اور کھانے کے لیے محتاج ہو گئے، اور انتظار کر رہے ہیں کب کھانا آئے گا۔ عورتیں الگ رو رہی ہیں، بچے الگ رو رہے ہیں، ماؤں کے جسم میں دودھ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکیں، دودھ مہیا کر سکے۔ 3 سال تک یہ قید چلی، اور اس کے بعد کچھ نیک لوگ جو اس سماج میں تھے وہ کھڑے ہوئے، اور ان کے ذریعے یہ صحیفہ چاک کیا گیا۔ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک معجزہ بھی دکھایا، اور تمام لوگوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ نے اس صحیفے پر کیڑے مسلط کر دیے، جو کیڑے اس صحیفے کو چاک کر گئے، اللہ کے نام کو چھوڑ کر بقیہ تمام پوائنٹس، تمام صحیفے کے اندر موجود باتیں انہوں نے کھا کر ختم کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی تمام لوگوں نے یہ دیکھنے کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ کہا یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے۔ اور گھاٹی سے نکلنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آفر کیا گیا کہ بھائی اپنے اپنے دین پر رہو، کوئی کسی سے چھیڑ خانی نہ کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر بھی ٹھکرا دیا، اور ابو طالب کمزور ہو چکے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، ایک سہارا ٹوٹ گیا، اور اس ایک سہارے کے بعد ایک اور دوسرا سہارا ٹوٹا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی انتقال کر گئیں، اور اسی مناسبت سے اس سال کو، یعنی نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال، پریشانی کا سال، تکلیف کا سال۔ لیکن اس سال کے ختم ہوتے ہوتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشی آئی، اور وہ خوشی یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی سال شوال کے مہینے میں شادی کر لی، اور وہ آپ کی زندگی کی دوسری بیوی بن کر آپ کی زندگی میں آئیں، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے علاقے میں پریشانیوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔